بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج تاریخ کے جھروکوں سے ہم پاکستان میں 122 سال سے قید زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس درخت کی داستان لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کو انگریزوں نے سزا دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آج ہم تھائی لینڈ کے 68 سالہ بادشاہ کی زندگی کے حوالے سے حیران کن تفصیلات لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، برطانوی سامراج کے دوران گوروں نے ہندوستانی عوام پر تو جو ظلم ڈھائے سو ڈھائے، لیکن ہندوستان کے درخت بھی ان طول آزماؤں کے ظلم سے محفوظ نہیں رہے۔ ناظرین، لنڈی کوتل چھاؤنی میں موجود یہ درخت آج بھی برطانوی سامراجی ذہنیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جو گزشتہ 118 برسوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس درخت کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کا سبب ایسا ہے کہ جسے جان کر یقیناً کسی ہوش مند کو اس پر یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1898 میں ایک برطانوی فوجی آفیسر جیمز کیڈ نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی اور وہ نشے میں دھت تھا۔ نشے کی زیادتی کی وجہ سے اسے محسوس ہوا جیسے یہ درخت اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے پاس موجود سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر اس درخت کو گرفتار کر لیں، اور ان سپاہیوں نے جیمز کیڈ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس درخت کو زنجیروں سے جکڑ دیا۔ ناظرین، اس دن سے لے کر آج تک یہ درخت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ برطانوی قبضہ ختم ہونے اور پاکستان کو آزادی ملنے کے 73 سال بعد بھی بیچارہ یہ درخت نہ کردہ گناہ میں ہونے والی قید سے رہائی کا منتظر ہے۔ ناظرین، آج تک کوئی شخص اس قیدی درخت کی ضمانت کروانے نہیں آیا اور نہ ہی کسی عدالت میں اس پر کوئی مقدمہ چلایا گیا۔ گرفتاری کے بعد سے یہ درخت ایک ناکردہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہے۔ ناظرین، لنڈی کوتل کے مقامی لوگ اس زنجیروں میں جکڑے درخت کو انگریزوں کے ظلم و ستم کی ایک نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں، اور اس درخت پر ایک تختی بھی آویزاں ہے جس میں انگریزی زبان میں لکھا ہے کہ میں زیر حراست ہوں۔ مجھے ایک انگریز آفیسر نے شدید نشے کی حالت میں گرفتار کروایا کیونکہ اسے یوں لگا تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں، اور اس نے سپاہیوں کو حکم دے کر مجھے گرفتار کروا دیا۔ ناظرین، اس درخت کو دیکھنے کے لیے سیاح آج بھی لنڈی کوتل کا رخ کرتے ہیں، مگر مقامی لوگ ان سیاحوں کی آمد سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس درخت کو آج تک زنجیروں میں جکڑے رکھنے کا مقصد انگریزوں کے مظالم کو یاد رکھنا ہے۔ برطانوی حکام علاقے کے قبائلیوں کو اپنے اپنے مظالم سے خوفزدہ رکھنے کے لیے بات بات پر ایسی ہی سزائیں دیا کرتے تھے، اور اکثر انہیں بھاری زنجیروں سے باندھ دیا کرتے تھے جیسا کہ اس درخت کو باندھا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں سے پاکستان پر انگلیاں اٹھانے والے اور تحریک آزادی کے لیے جانیں قربان کرنے والوں پر تنقید کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج اگر مسلمان ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی میں ہوتے تو ان کا کیا حشر ہوتا۔ یہ احسان ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا اور تحریک پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے تمام لیڈروں کا کہ جن کی وجہ سے ہماری نسلیں آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہی ہیں۔ اور ناظرین، اب ہم بات کریں گے تھائی لینڈ کے 68 سالہ عیاش بادشاہ مہاوجیرا لونگکورن کے بارے میں۔ ناظرین، 1 سال قبل ایک نوعمر لڑکی کو گزشتہ سال اپنی کنیز کے عہدے پر فائز کیا اور اسے فوج میں بھی اعلیٰ عہدہ دے دیا، تاہم چند ماہ بعد اس پر بے وفائی کا الزام لگا کر اس سے تمام عہدے واپس لے لیے گئے اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ گزشتہ ہفتے بادشاہ نے اس داشتہ کی سزا معاف کر دی اور اسے واپس اپنے ساتھ جرمنی لے گیا، جہاں وہ ایک ہوٹل میں اپنی 20 سے زائد کنیزوں کے ساتھ مقیم ہے۔ ناظرین، تب سے یہ بادشاہ ایک بار پھر عالمی میڈیا کی خبروں میں ہے اور اس کی زندگی سے متعلق آرٹیکل شائع ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ڈیلی سٹار کے مطابق
تھائی لینڈ کے بادشاہ مہاوجیرالونگ کورن نے 20 سے زائد داشتائیں رکھی ہوئی ہیں اور ایک آفیشیل کنیز ہے جسے وہ گزشتہ ہفتے جیل سے نکال کر اپنے ساتھ جرمنی لے کر گیا۔ اب یہ 21 خواتین جرمنی میں بادشاہ کے حرم میں موجود ہیں اور بادشاہ نے جرمنی میں ایک پورا ہوٹل بک کروا رکھا ہے اور اسے ایک فوجی چھاؤنی کی شکل دے رکھی ہے۔ ناظرین، بادشاہ کی 4 بیویاں بھی ہیں، تاہم ان سے متعلق معلوم نہیں کہ وہ اس کے ساتھ جرمنی میں مقیم ہیں یا تھائی لینڈ میں۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق بادشاہ کی نجی زندگی دنیا کو حیران کر دینے والی ہے۔ وہ گزشتہ سال اس وقت خبروں میں آئے جب انہوں نے اپنی اسی داشتہ کو شاہی کنیز کے عہدے پر فائز کیا اور اس تقریب کی تصاویر منظر عام پر آئیں جہاں یہ کنیز اور دیگر لوگ بادشاہ کے سامنے لیٹے ہوئے تھے، اور یہ بھی تھائی لینڈ کی روایت ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ اسے گھٹنوں کے بل چلنا اور کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ناظرین، ان تصاویر میں اس کنیز کو بادشاہ کے پیروں میں لیٹے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس تقریب میں بادشاہ کی بیوی ملکہ سوتھیتا بادشاہ کے برابر بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کنیز کا نام وونگ وجیرا پیکدی ہے جو تربیت یافتہ پائلٹ ہے اور وہ بادشاہ کی سیکیورٹی اسکواڈ میں ملازمت کرتی تھی، جہاں اسے بادشاہ نے دیکھا اور اپنی کنیز کے طور پر منتخب کر لیا۔ تاہم بعد ازاں اس پر الزام عائد کیا کہ وہ ملکہ کی برابری چاہتی ہے اور بادشاہ کے ساتھ وفادار نہیں، چنانچہ اسے عہدے سے ہٹا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔